تل ابیب میں قیامت برپا، حماس نے اسرائیل کی گردن دبوچ لی۔ اسرائیل پر سمندری راستے سے بھی بڑا حملہ کروا دیا۔ اسرائیلی یہودی ہمیں بچا لو، ہم تباہ ہو رہے ہیں کی چیخیں مارنے لگے۔ ہر طرف تباہی کی پھیلتی آگ دیکھ کر اسرائیل نے جنگ بندی کی بھیک مانگنا شروع کر دی۔ امریکہ، روس اور ایران بھی آمنے سامنے۔ آئیے جانتے ہیں کہ اسرائیل فلسطین جنگ کی تازہ ترین خبروں کی حقیقت کیا ہے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر یہ ہے کہ اسرائیل میں جنگی صورتحال بالکل بدل گئی ہے اور معاملہ بڑا عجیب و غریب صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ یہودیوں سمیت کسی نے بھی یہ سوچا نہیں تھا کہ ایسا بھی لمحہ آ جائے گا کہ اسرائیل قطر کی منتیں کر رہا ہوگا کہ آپ حماس سے بات چیت کر کے معاملات کو حل کروائیں۔ دراصل یہاں ہوا یہ ہے کہ اس وقت حماس کی جانب سے جو حملے کیے گئے ہیں اس کے نتیجے میں اسرائیل کی اہم ترین بلڈنگز، اسرائیل کے مختلف فوجی مقامات، اپارٹمنٹس اور گاڑیوں کے اوپر آ کر راکٹ گرے ہیں، جس سے ہر طرف تباہی پھیل گئی ہے، جبکہ تل ابیب میں بھی راکٹوں سے ہونے والی تباہی سے قیامت برپا ہو چکی ہے، جس کے بعد اسرائیلی لوگوں نے اپنی ہی حکومت اور فوج کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے انہی کے خلاف احتجاج شروع کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ غزہ کے آپریشن کو بند کر کے اس جنگ کو فوری طور پر ختم کریں اور اپنے اغوا کاروں کو بحفاظت رہا کروائیں۔ سروے کے مطابق اس وقت تقریباً 98% اسرائیل کی عوام نیتن یاہو کے خلاف ہو چکی ہے اور یہ اس آپریشن کا مکمل طور پر بائیکاٹ کروانا چاہتی ہے جو اسرائیل غزہ پر کر رہا ہے۔ اندر کی خبریں یہ بھی بتا رہی ہیں کہ اسرائیلی شہریوں کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر یہ آپریشن بند نہ کیا گیا تو بہت بڑی تعداد میں لوگ مستقل طور پر اسرائیل کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ جبکہ دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ اب اسرائیل کے کہنے پر قطر کی طرف سے حماس کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس میں اسرائیل اور حماس دونوں کی جانب سے گارنٹی مانگی جا رہی ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ حماس ہمارے تمام تر قیدی رہا کرے، جبکہ حماس نے یہ اعلان کیا ہے کہ اسرائیل یہ آپریشن بند کرے اور غزہ کے اندر ایڈ یعنی دوسرے ممالک کی طرف سے بھیجی گئی امداد کو آنے دے۔ حماس نے اس پر قطر سے گارنٹی مانگی ہے، جس پر قطر اسرائیل اور حماس کے درمیان ایک فریق کا کردار ادا کر رہا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی اہم پیش رفت ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اگر اسرائیل اپنے قیدی چھڑوانے کے بعد دوبارہ غزہ پر حملہ کر دیتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ لہذا اس معاملے پر قطر کی جانب سے حماس گارنٹی لینا چاہتا ہے، کیونکہ حماس جانتا ہے کہ یہ قوم یعنی یہودی جنہوں نے تاریخ میں اپنے نبیوں سے وفا نہ کی، یہ کیسے ممکن ہے کہ دوبارہ حملہ نہ کریں۔ تیسری بڑی خبر یہ ہے کہ اگر حماس مذاکرات میں اپنے مطالبات منوانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یاد رکھیے گا کہ اسرائیل شکست کھا چکا ہے، کیونکہ اسرائیل کا یہ منصوبہ تھا کہ کسی بھی صورتحال میں بیت المقدس پر قبضہ کرنا ہے اور فلسطین کو تباہ و برباد کر دینا ہے، اور اس صورت میں اگر اسرائیل یہ سب کچھ نہیں کر پاتا تو یہ اسرائیل کی ایک بہت بڑی شکست ہوگی، جس کا آپ اور ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ چوتھی خبر کے مطابق حماس کے صدر اسماعیل ہانیہ نے تمام اسلامی ممالک سے درخواست کی ہے کہ وہ آئیں اور ہماری جنگی مدد کریں، ہمیں ہتھیار دیں، پیسہ فراہم کریں، تاکہ وہ اس صورتحال میں اسرائیل کو مکمل طور پر ٹھکانے لگا دیں، کیونکہ یہ مسلمانوں کے پاس اسرائیل کو نیست و نابود کرنے کا بہترین موقع ہے، اور اگر یہاں تاخیر ہو گئی تو اس کی تمام مسلمانوں کو ایک بھاری قیمت ادا کرنا ہوگی۔ پانچویں بڑی خبر یہ ہے کہ آج پورے اسرائیل کے اندر خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے۔ حماس کی جانب سے راکٹس کی برسات کی گئی ہے اور اتنے راکٹس مارے گئے کہ ان کا آئرن ڈوم کئی راکٹس روکتا رہا، لیکن پھر بھی چند راکٹس ان میں سے مس ہو کر تل ابیب میں جا گرے اور کچھ فوجی اپارٹمنٹس کے اوپر جا کر گرے، جس کے بعد پورے تل ابیب میں جنگی سائرن بجنا شروع ہو گئے، جس کے نتیجے میں اسرائیلی لوگ چیخیں مارتے اور روتے ہوئے گھروں سے باہر بھاگ نکلے، جس سے پورے تل ابیب میں اتنا زیادہ خوف پھیل گیا ہے کہ کسی کے گھر میں کسی بھی وقت بلڈنگ پر کوئی بھی راکٹ آ کر گر سکتا ہے، جس سے ان کی زندگی کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے۔ چھٹی بڑی خبر یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں امریکہ نے ایران کے زیر استعمال شام میں موجود اڈوں پر حملے کرنے شروع کر دیے ہیں، جس سے امریکہ اور ایران کے درمیان حالات سخت تناؤ کی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ ملک شام میں موجود ایران کی پروکسیز نے عراق اور شام میں امریکہ کے فوجی اڈوں پر حملے کرنا شروع کر دیے ہیں، جس میں 13 امریکی فوجی ہلاک اور 24 کے قریب زخمی ہوئے ہیں۔ امریکہ کو اس سے بھی بڑا دھچکا اس وقت لگا جب چائنا نے بھی یہ اعلان کیا کہ وہ ایران کی بیک پر کھڑا ہے، یعنی چین نے امریکہ کو یہ پیغام پہنچایا ہے کہ اگر اس نے ایران پر حملہ کیا تو چین ایران کی فوجی مدد کرے گا۔ اس کے علاوہ اگر ایران نے اپنا الفتح میزائل اسرائیل پر داغ دیا تو امریکہ بھی کچھ نہیں کر سکے گا، کیونکہ ہر چیز کو روکنا ممکن نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن نے یہ اعلان کیا ہے کہ اسرائیل غزہ میں جاری اپنا زمینی آپریشن بند کر دے، ورنہ اتنی بڑی تباہی ہو سکتی ہے کہ کوئی بھی اس کو روک نہیں پائے گا۔ ساتویں بڑی خبر یہ ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کے اس معاملے پر ہالی ووڈ اور بالی ووڈ بھی تقسیم کا شکار ہے۔ ہالی ووڈ کی بیلا حدید نے کہا ہے کہ مجھے فلسطین کے حق میں کھڑے ہونے پر جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، میرے نمبرز تک لیک کر دیے گئے ہیں اور میری پوری فیملی کو خطرہ ہے، لیکن میرا یہ فیصلہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں ہر صورت میں فلسطین کے ساتھ کھڑی رہوں گی۔ آٹھویں بڑی خبر کے مطابق ترکی کے میڈیا کا کہنا ہے کہ القسام بریگیڈ نے رات کو اسرائیل کی زکیم فوجی ایئر بیس پر حملہ کیا ہے، جس کے بعد اسرائیل کو شدید نقصان پہنچنے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ جانی نقصانات ایک طرف جبکہ درجنوں فوجی گاڑیاں اور ٹینک بھی ان حملوں کے اندر تباہ کیے گئے ہیں۔
حیران کن بات یہ ہے کہ حماس کے کمانڈوز جو القسام بریگیڈ ہے یہ آپریشن فورس اپنا آپریشن مکمل کر کے سمندری راستے سے بحفاظت واپس بھی پہنچ گئی ہے۔ اس طرح انہوں نے اسرائیل کے اندر گھس کر بڑی کامیابی سے اپنے ہدف کو کامیاب بنایا ہے۔ اور آخری بڑی خبر یہ ہے کہ اب روس اس جنگ میں کودنے والا نہیں بلکہ کود گیا ہے۔ خبر یہ آئی ہے کہ روس نے ہنگامی بنیادوں پر حماس کو ماسکو پہنچنے کا کہا ہے، اور یہ اتنی بڑی خبر ہے کہ اس وقت اسرائیل کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ اسرائیل نے رونا دھونا شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم یہ کسی صورت میں قبول نہیں کریں گے۔ ناظرین، اصل میں صورتحال یہ ہے کہ اقوام متحدہ میں ایک قرارداد پیش ہوئی جس میں حماس کو دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کرنے پر زور دیا گیا، لیکن روس نے اپنی ویٹو پاور کا استعمال کرتے ہوئے اس قرارداد کو اڑا کر رکھ دیا ہے۔ روس نے واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ حماس کا جو اسرائیل پر حملہ ہے کسی بھی صورت میں دہشت گردانہ نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل نے حماس کی زمین فلسطین پر قبضہ کر رکھا ہے۔ الٹا اسرائیل نے دہشت گردی کی ہے جس میں تقریباً 7,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ لہٰذا اس تمام تر صورتحال میں حماس کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، اور یوں اسرائیل اور روس بھی ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ ایران کی اگر بات کریں تو ایران نے بیان دیا ہے کہ یہ ترکی، سعودی عرب، مصر اور دیگر جو عرب ممالک ہیں ان کے ساتھ مل کر امن و امان کی صورتحال کے قیام کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ سب کچھ تب ہی ممکن ہے جب امریکہ یا پھر مغربی ممالک کی جانب سے غزہ پر بمباری کی بندش کے حوالے سے جو قرارداد سلامتی کونسل میں پیش کی گئی تھی اس کی مخالفت نہ کی جاتی۔ دونوں طرف سے ٹیموں کو ہلہ شیری دی جا رہی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔